8 ذی‌الحج حج کا پہلا دن ہے، جس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ 8 ذی‌الحج کو اپنے قیامگاہ سے غسل کر کے جسم پر خوشبو لگا کر احرام باندھیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ خوشبو جسم پر لگائی جائے اور احرام کی چادروں پر نہ لگائی جائے۔ دوسرا مرحلہ احرام کی چاندریں باندھنا۔ مرد کے احرام باندھنے کا طریقہ ان تصاویر میں پیش کیا گیا ہے۔ مرد کے لیے احرام سفید غیر سلائی کپڑے کے 2 ٹکڑوں تہبند اور چادر پر مشتمل ہوتا ہے۔ عورت کے احرام باندھنے کا طریقہ۔ عورت کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، وہ کسی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہے۔ ایک اہم بات عورت کی حالت احرام میں پردے کے تعلق سے۔ عورت کے لیے حالت احرام میں نقاب و دستانہ استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی، بلکہ ایسی صورت میں دوپٹہ اور چادر وغیرہ سے پردہ کرنا اور چھپانا واجب ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتی، جب قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب گزر جاتے تو کھول لیتی۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے خوشبو لگانا، جوتے یا موزے پہننا، سر یا منہ کو ڈھکنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، بال کاٹنا، سر میں خوشبو والا تیل ڈالنا، ناخن کاٹنا، قتل کرنا، درخت کاٹنا، خشکی کا شکار کرنا، جماع اور متعلقات جماع سے بچنا، لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، چہرے پر پاؤڈر لوشن کا استعمال کرنا، نکاح کرنا، نکاح کرانا یا پیغام بھیجنا۔ خواتین کے لیے خاص طور پر خوشبو لگانا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، بال کاٹنا، سر میں خوشبو والا تیل ڈالنا، ناخن کاٹنا، قتل کرنا، درخت کاٹنا، خشکی کا شکار کرنا، دستانے پہننا، نقاب لگانا، چہرے پر پاؤڈر لوشن میک اپ، جماع اور متعلقات جماع سے بچنا، لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، نکاح کرنا، نکاح کرانا یا پیغام بھجوانا۔ بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی، یعنی اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا کہنا ثابت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہیے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہنے کے بعد یہ الفاظ ادا کریے: اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے۔ 8 ذی‌الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچ جائیے اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کریے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، فجر کی 2 رکعت ہی باقی رہے گی اور مغرب کی 3 رکعت ہی باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ فجر کی 2 سنت اور وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح 8 ذی‌الحج یعنی حج کا پہلا دن مکمل ہوا۔